بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 6 بعنوان لیکن وہ میرا خدا مجھ سے نہ چھین سکے. ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا. مغرب سے کچھ دیر قبل دوست احباب تشریف لائے اور افطاری کے لیے دسترخوان سجا دیا. اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا اور نماز مغرب کے بعد دسترخوان پر کھانا لگ گیا. الطاف حسین صاحب نے کھانے سے قبل حاضرین سے بڑے خوبصورت اور اچھے الفاظ میں میرا تعارف کرایا. کھانے کے بعد الطاف حسین صاحب کہنے لگے کہ سحری کا انتظام تو نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ سحری کے لیے کھانا رکھ لیں. میں نے ان کی ہدایت کے مطابق سحری کے لیے کھانا محفوظ کر لیا. نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد یکبستہ رات کی تنہائی میں اپنے مقدر کے لکھے کو سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، لیکن اس امتحان میں مذہبی اہتمام کی کیا بات ہے؟ دیار غیر آنے سے قبل دیار حبیب میں عمرے کی سعادت سے سرفراز ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسکاٹ لینڈ گلاسکو میں رمضان کے بابرکت مہینے میں نماز اور روزہ کے اہتمام سے نوازا. اپنے آنے والے کل کو سوچتے سوچتے جانے کس وقت آنکھ لگی اور سو گیا. موبائل فون کے الارم نے سحری کھانے کے لیے جگایا. کھانا نکالا تو دیکھ کر پریشان ہو گیا. ٹھنڈا جیسے برف. ہیٹ پائپ پر سالن اور روٹی گرم کی اور کھا گیا. چائے کی جگہ 2 گلاس پانی پی لیا. یکبستہ پانی سے وضو کیا تھا، بس تیمم بھی سمجھ لیں. کچھ دیر بعد ایک صاحب تشریف لائے. اس نے اذان دی. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کیا اور دن نکلتے ہی کام میں لگ گیا. پردیس میں یہ میری مزدوری کا پہلا دن تھا. لکڑی کے فرش کو اکاڑ کر بھاری برکم تختوں کو ایک طرف ڈھیر کرتا گیا. موسم سرد تھا، اس لیے روزے کے باوجود پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. نماز ظہر کے وقت الطاف حسین صاحب تشریف لائے تو دیکھ کر حیران رہ گئے. میں نے ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ کام کر دیا تھا. کہنے لگے سبحان صاحب، روزہ دار ہو، کام اتنا کرو کہ وجود پر بوجھ نہ ہو. الطاف صاحب کی شفقت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا الطاف بھائی، میں کام کو بوجھ سمجھ کر نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے وجود کو ایسے کام کا عادی بنانا چاہتا ہوں. ممکن ہے کل اس سے بھی سخت کام کرنا پڑے. میں کام سے گھبرایا اس لیے بھی نہیں کہ میرا لڑکپن یہی کام کرتے کرتے جوان ہوا ہے. نماز ظہر کے بعد الطاف حسین صاحب کہنے لگے اپنے صاف کپڑے اٹھاؤ اور میرے ساتھ میرے گھر چلو. غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لینا. الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کے گھر جا کر غسل کیا اور کچھ دیر ان کے ساتھ دنیا داری کی گپ شپ کے بعد یہ کہہ کر واپس چلا آیا کہ پیدل چلتے چلتے گلاس کو دیکھ لوں گا. الطاف حسین صاحب سے اجازت لے کر مسجد چلا آیا. نماز عصر کے بعد اپنے کمرے میں فرش خاکی پر لگے بستر پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر خیالات میں کھاریاں چلا آیا. اس کھاریاں میں جہاں میری ہنستی مسکراتی زندگی کو ایک شیطانی سازش میں برباد کر دیا گیا تھا. خود پرستوں کی خود پرستی میں یہ دن بھی دیکھنا میرے نصیب میں تھے. کم بختوں نے ذاتی مفاد کے لیے میرے اور میرے بچوں کی خوشحال زندگی مجھ سے چھین لی، لیکن وہ میرا خدا مجھ سے نہ چھین سکے. اسکاٹ لینڈ کا موسم بڑا ہی دلربا ہے، لیکن یہاں کے باسیوں کے لیے پاکستان جیسے ملک کے باسیوں کو یہ موسم کچھ اچھا نہیں لگتا. اپنے پاکستان میں سردی ہو، گرمی ہو یا برسات کی رم جم تو کاروبار تقریباً بند ہو جاتا ہے. آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے. دکاندار دکانیں نہیں کھولتے اس لیے کہ خریدار بازار نہیں آتے، بچے اسکول نہیں جاتے اور یہاں معمول کے مطابق زندگی کا رقص جاری ہے.
बारिश, बूंदाबांदी और बर्फबारी में भी जिंदगी सड़कों पर और बाजारों में रवां दवां है। सुना करते थे कि गोरे धूप के दीवाने हैं। जब ऐसे मौसम में धूप निकलती है तो गोरे कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। और अब तो अपनी भी हालत गोरों जैसी है। धूप निकलती है तो अपना भी कपड़ों से बाहर निकलने को जी चाहता है। नाजरीन, गोरों की तरक्की का असल राज वक्त की कदर है। वो जिंदगी का एक एक लम्हा सोच कर गुजारते हैं, कोई लम्हा जाया नहीं करते। यहाँ कारोबारी जिंदगी के लिए वक्त मुकर्रर है। ये लोग बाजारों में फुर्सत के औकात में आते हैं, विंडो शॉपिंग और बेमकसद बाजारों में घूम फिर कर वक्त जाया नहीं करते। काम से गरज रखते हैं, काम से छुट्टी के बाद अगर जरूरत हो तो बाजार चले आते हैं, वरना घरों में अपनों के साथ बैठकर दिल बहलाते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, जिंदगी ने साथ दिया तो आप बीती के अगली किस्त में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।